آپ سورہ نساء سن رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 سے لے کر کے آیت نمبر 52 تک یہ چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا جو درس اور جو پیغام آپ نے سنا تھا وہ اس بات کے متعلق تھا کہ یہود اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور شرک سے بچتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک سے بچتے ہیں، حالانکہ کفر کرتے تھے۔ تو یہ بات پچھلے سبق میں یہ بات بتلائی تھی کہ یہود کو اللہ نے علم دیا تھا تورات کا، چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ اس کتاب یعنی کلام پاک جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ان کے پیغمبر کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس کتاب کو آگے بڑھ کر مانتے۔ سب سے پہلے وہ مانتے کیونکہ ان کی کتاب کو سچا بتلاتی ہے، ان کے نبی کو سچا کہتی ہے، ان کے مذہب کو سچا بتاتی ہے، تو انہیں تسلیم کرنی چاہیے تھی اس کتاب کو، آگے بڑھ کر مسلمان سب سے پہلے ہوتے۔ لیکن باوجود اس کے کہ مسلمان ہوتے، الٹا کر دیا کہ مخالفت پر اتر آئے، دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور مذہب اسلام کے ساتھ آگے بڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، جس میں اللہ رب العزت نے انہیں دھمکی بھی دی تھی، تنبیہ کی تھی ان کو کہ تمہارے چہروں کو مٹا دیا جائے گا، تمہیں ایسا کر دیا جائے گا جیسے پچھلے ہفتے والوں کو ایسا کیا تھا، ان کو خنزیر بندر بنا دیا تھا، تمہیں ایسا کر دیا جائے گا، اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے دھمکی بھی دی۔ اس کے باوجود چند مسلمان ہوئے تھے، سب کے سب اکثر لوگ جو ہے منافقت پر اور دشمنی پر اترے ہوئے تھے۔ یہ بات بھی پچھلے سبق میں آئی تھی کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے سزا دے کر دیں گے، لیکن شرک کو اور کفر کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ، یہ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اللہ پاک اپنے پیغمبر کو یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں، مقدس بتلاتے ہیں؟ کیونکہ یہود جو ہے یوں کہا کرتے تھے، جب انہیں کہا گیا، ان کے سامنے یہ پیش کی گئی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت جب پیش کی گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اس طریقے کے دعوے کیے ہوئے، حالانکہ کفر کے اندر وہ مبتلا تھے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو محبوب رب ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور ہم تو مومن ہیں، اور ہم تو پکے سچے اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی اس طریقے سے انہوں نے اپنے دعوے کیے۔ اور یوں کہا کرتے تھے یہود یوں بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھیے اگر ہم گناہ گار ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، لیکن اگر ہم گناہ گار بھی ہیں تو اگر ہم نے دن میں گناہ کیے ہیں تو رات آنے سے پہلے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خود بخود، اور ہماری جو نسل ہے یہ حق پر ہے، ہمارے اوپر دوزخ حرام ہے۔ ایسے دعوے تھے ان کے، آج بھی ان کے دعوے اس طرح کے ہیں۔ اور یوں کہا کرتے تھے اگر ہم نے رات میں گناہ کر لیا تو صبح ہوتے ہی جیسے سورج نکلے گا فوراً ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ دعوے تھے ان کے۔ یوں کہتے تھے ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یوں کہا کرتے تھے ہم تو خدا کے دوست ہیں، جنت ہمارے علاوہ اور کسی کو ملنے کی نہیں۔ ان کے ان تمام باطل خیالات کی تردید میں اللہ رب العزت نے آج کی آیت اتاری، یہ نازل فرمائی اس وقت، اور یہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ یوں کہتے ہیں ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس اور پیغمبروں کی اولاد اور یوں دعوے کرتے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے اصل اللہ جس کو پاکیزہ کرے وہ پاک ہے، اللہ جس کو مقدس بنائے وہ مقدس ہوتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنائے وہ محبوب ہوتا ہے۔ میرے اور تیرے دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں اور آپ کہنے لگے میں اللہ کا محبوب ہوں؟ اللہ جسے محبوب بنائے گا وہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت جس کو اپنے حکم کی توفیق عطا فرما دے وہ ہو اللہ کا پسندیدہ۔ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا رہا ہو، اللہ کی کتاب کو جھوٹا کہہ رہا ہو، بھلا وہ محبوب ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کی کتاب کو جھوٹا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کوئی بھی دنیا میں انسان، یہ یہود کی بات نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی بات ہے، یا اللہ کے پیغمبر کو کچھ ذرا سی بھی بات ان کے خلاف کرتا ہے کوئی، تو یاد رکھو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کر کے انکار کرتے، دین کا انکار کر کر، رسول کا انکار کر کے، قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کر کے وہ یہ بتلانا چاہتا ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا پسندیدہ ہوں، تو اس سے پھر یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کو کفر بھی محبوب ہے، حالانکہ اللہ کو کفر محبوب نہیں ہے،
اللہ کو شرک محبوب نہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں شرک اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اگر شرک لے کر آ گیا تو ہمارے یہاں معافی نہیں ہے. حالانکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے. یہ قانون اللہ نے بنا دیا ہے. اب آگے کوئی دوسرا قانون نہیں بنے گا. کوئی کہنے لگے کہ نہیں میں تو پھر بھی بخشا جاؤں گا. بخشا نہیں جائے گا. اللہ نے جو قرآن میں لکھا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کے سامنے پچھلے سبق میں شرک 3 طرح کا وہ آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا. کبھی کبھی آپ یوٹیوب پر اس کو اٹھا کر کبھی سن بھی لیا تھا. کبھی بات ساری یاد نہیں رہتی نا، کبھی کبھی بات ساری یاد نہیں رہتی، تو کبھی اس کو اٹھا کر سن لینا چاہیے کہ بھائی وہ درس میں آئی تھی بات، چلو اس کو سن لیا جائے. تو انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے اس ویڈیو کو. تو اس میں 3 طرح کا شرک ہے انشاءاللہ. اس میں ساری بات خلاصے کے طور پر آ گئی تھی. کوئی بھی آپ کے ساتھ جھگڑتا ہے، اسے کہہ دو کہ دیکھو قرآن کریم کی فلاں آیت ہے، اس کے مطابق یہ ہمارے علماء کا مسلک ہے اور ہمارے علماء کرام کی یہ تفسیر ہے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور سننے والوں کو. تو اللہ یوں کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت پاکیزہ بنا دے وہ پاک ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے انکار کر کے، اللہ کو مان کر، اللہ کے رسول کا انکار کر کے، اللہ کی کتاب کا انکار کر کے، یہ جو سزا ہے، یہ مجرم جو ہو رہے ہیں ان کو جو سزا ملے گی اس جرم کے مطابق ملے گی. اس جرم کے مطابق ملے گی. اور اس جرم کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا. بھائی کفر اور شرک کی جو سزا ہے وہ تو اللہ نے لکھ دی ہے. ان المشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مشرک اور کافر. تو اس کو قرآن کریم کے اندر فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں؟ بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ پاک جس کو چاہے مقدس بنا دے. اللہ پاک جس کو چاہے مقدس بنا دے. اور اللہ رب العزت نے کلام پاک میں 30ویں پارے میں سورہ سبح اسم جو ہے، جو سورت ہے، اس میں فرمایا قد افلح من تزکا. قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا. اور سنورتا کیسے ہے؟ اللہ کے حکموں کو مان کر سنورتا ہے آدمی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کے نام کی تسبیح کیا. فصلی، جس نے نماز پڑھی، جس نے اللہ کو حق مانا، اللہ کو سچ مانا، اللہ کے پیغمبر کو سچ مانا، یہ پاک ہے. اس کے پاک ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت اتار دی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ رب العزت پاک کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں یہود اور نصارہ اپنے آپ کو اچھا کہنے کی، پاکیزہ کہنے کی، اور کرتے کیا ہے؟ جرم، کفر. تو کفر کی جو سزا ہے اس سزا کو ذرا سا بھی ایسا نہیں کہ گھٹا دیا جائے گا، اس کو بالکل اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. ایک دھاگے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ایک دھاگے کے برابر بڑھوتری کی جائے گی. کفر اور شرک کی جو سزا ہے وہ مل کر رہے گی. اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں کہ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ اپنے کو مقدس بدلاتے ہیں. یعنی یہ لوگ خود بخود اپنی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، پاک دامن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود بخود پاک دامنی کو اپنے اوپر چپکاتے ہیں. معصومیت حاصل نہیں ہو سکتی کسی کو ایسے دعوے سے، اور نہ یہ ایک دوسرے کو پاکیزہ مقدس بنا سکتے ہیں. یعنی کوئی کہنے لگے میں آپ کو مقدس بنا دوں، پاکیزہ بنا دوں، ایسا بھی نہیں ہوگا. عیسائیوں میں ایسا ہے، عیسائیوں میں ان کے جو پوپ ہیں، ان کے جو پادری ہیں کرسچن میں، تو ان کے سامنے اگر کوئی آدمی ہاتھ جوڑے سجدہ کر لے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی کسی کو پاک نہیں کر سکتا. اللہ جس کو پاک کریں گے، جس کو سنواریں گے، وہی سنورے گا. ہاں اسباب ہے، آپ کسی کو اچھی بات بتلا دے، آپ کسی کو ہدایت کا راستہ بتا دے، وہ اللہ اس کو پھر ہدایت پر لے آئے. آپ نے اسے کچھ بتایا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، وہ اس پر چل پڑا، تو ہاں یہ پاک ہو سکتا ہے. لیکن کوئی کسی کو کہہ کر کے کہ تو چاہے کچھ کرتا پھر تجھے میں پاک کر دوں گا مرنے سے پہلے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے پاک کریں گے، جس کو چاہیں گے. اور یوں فرمایا، مفسرین لکھتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے، جس کو چاہے پاک دامنی عطا فرما دے، اور جس کو چاہے سزا دے. یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے. آگے فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہود، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. اللہ کہتے ہیں انہیں ذرا دیکھو تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. یعنی کفر اور شرک کر کے، پیغمبروں کو جھٹلا کر، نبی کے دشمن بن کر، دین اسلام کا دشمن بن کر، اور پھر اپنے آپ کو یہ کہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں،
یا میں اللہ کا محبوب ہوں یا اللہ مجھے اچھا رکھتے ہیں، یہ ایسا دعویٰ کرنا، ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کفر محبوب ہے، اللہ کو کفر محبوب ہے، نعوذ باللہ اللہ کو ناپسند ہے کفر۔ تو اس لیے کوئی اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پر ہم کوئی بھی گناہ گار آدمی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی روزے نہیں رکھتا، اللہ کے حکموں کی ہر وقت نافرمانی، اور پھر یوں کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ دعویٰ جو کر رہا ہے یہ سمجھو اللہ پر جھوٹ تہمت لگا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے آگے بات آئے گی، کوئی دنیا کے اندر کوئی یہ کہہ دے کہ مسلمان سے اچھے تو کافر ہیں، اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی سزا ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو کفر کے مقابلے میں انہیں کمتر سمجھا ہے، انہیں بے عزتی کی ہے اور کفر کو محبوب سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ جو لوگ کفر کے اندر ہیں، جو لوگ شرک کے اندر ہیں، وہ دنیا میں سب سے برے انسان ہیں، کیونکہ جو مالک کی نظر میں برا ہے وہ سب کی نظروں میں برا ہے، اور جو مالک کی نظر میں اچھا ہے ساری دنیا مل کر اس کو برا کہتی رہے، کیا بگڑ سکتا ہے؟ جو عورت اپنے شوہر کی نظر میں اچھی ہے ساری دنیا مل کر بری کہتی رہے، بتا کیا بگڑ رہا اس کا؟ ہاں اگر شوہر کی نظر میں کوئی عورت گر جائے ساری دنیا اچھی کہتی رہے، لیکن وہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ پریشانیوں میں رہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر اتار کر کے اپنے لیے رکھا۔ کوئی اگر دوسرے کا بنتا ہے یا اللہ کی کسی بات کا انکار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں، تو اس لیے ناراضگی والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو قرآن میں یوں فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آگے ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے دعوے میں یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، کس طرح پردازی اور بہتان تراشی کرتے ہیں، کہیں اپنے کو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، کہیں محبان خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، باوجود بدکار ہونے کے اپنے کو معصوم کہتے ہیں، باوجود اس افتراء بندی کے مقدس اور مقبول الہی ہونے کے دعوے مدعی ہیں، ان کی یہ بات صحیح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ فرمایا وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، یہ بات صحیح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے، اور کسی ضرورت نہیں ہے کوئی برا کر کے اور پھر اللہ کا محبوب بتائے بس یہ مجرم ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، آگے ارشاد فرمایا جنگ بدر کے بعد منافقین یہود میں کعب بن اشرف یہ سردار تھا اور مذہبی یہ عالم بھی تھا، بڑا جانکار تھا، یہود کا عالم تھا، ان کا بڑا ذمہ دار تھا، تو سرداری کا تاج بھی کعب بن اشرف کے اوپر تھا۔ تو کعب بن اشرف جنگ بدر کے بعد اس کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، مسلمانوں کو جیت ہو گئی تھی اور مشرکین مکہ کو ہار ملی تھی، ذلت ملی تھی، رسوائی ملی تھی، تو ایسی صورت میں اس نے 70 آدمی لیے مدینے میں سے اور 70 آدمی لے کر چپ چاپ مکہ پہنچ گیا، اور مکہ پہنچنے کے بعد اس نے ابو سفیان اس وقت سرداری پر تھا، وہاں سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے وہاں جا کر کے کعب بن اشرف تو ان کے یہاں ٹھہر گیا، ابو سفیان کے یہاں، اور جو باقی جو یہود تھے ان کے ساتھ میں مشرکین مکہ کے کسی کے گھر 2 کسی کے گھر 4 اس طریقے سے ٹھہر گئے، کیونکہ 70 آدمی ایک دم سے کوئی اتنے بڑے تو اتنا بڑا وہاں پر کہاں گھر بار تھے، اس طریقے سے وہاں۔ تو اس نے کہا، کعب بن اشرف کہنے لگا کہ دیکھو بھائی ہم سب مل کر کے ہمیں بڑی تکلیف ہے، تم لوگوں کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قتل گرفتار ہو گئے، ہمیں اس کی تکلیف ہے، تم بھی ہمارے ساتھ رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ تو یہ کہنے لگا، ابو سفیان نے کہا رے تم مکر والا ہے، تم دھوکے باز ہے، مجھے ایسے ہی ہمیں ایسے ہی بچلانے کے لیے آیا ہے، جا اپنے گھر جا، یہ بات ہمارے سامنے نہ کر۔ کہنے لگا یار نہیں، ہم تمہارے ساتھ یہ بات معاہدہ کرنے کے لیے آئے، 70 آدمی آئے ہمارے ساتھ میں، تم ہماری بات مان لو۔ کہنے لگا ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تو تمہاری بات تب مانیں گے، کعب بن اشرف کو کہا ابو سفیان نے کہ ہمارا بت ہے، ایک تو جبت ہے اور ایک تابوت ہے، اگر تو ان کو سجدہ کر لے گا تو ہم مان لیں گے کہ ہاں تو ہمارا آدمی ہے، ہمیں سے کیسے مان لے تو دھوکے باز ہے۔ تو کعب بن اشرف نے لکھا کتابوں کے اندر، مفسرین لکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کے کہنے پر جبت کو بھی اور اسی طریقے سے تابوت جو قرآن کریم کی اگلی آیت آ رہی ہے دونوں کو اس نے سجدہ کیا۔ تو ایسی صورت میں سب مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ نہیں بھائی اب مان گئے تو یار ہمارا آدمی ہے، اور یہ چال بازی دکھا رہا تھا یہاں کر کے، اصل تو اس نے مذہبی اسلام کے ساتھ اس نے دشمنی لے رکھی، تکلیف انہیں مشرکین مکہ کو کمتی سے زیادہ تھی، انہیں یہودیوں کو زیادہ تھی۔ آج بھی اسی طریقے سے مشرکین جتنے بھی دنیا کے اندر مشرک ہے یا کافر ہے وہ مسلمانوں سے اتنی چڑ نہیں رکھتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں، لیکن دشمن جو ہے یہی چٹی چمڑی والے ہیں، یہ انگریز جب یہ آئے تھے ہندوستان کے اندر، انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا تھا،
آج بھی وہاں بیٹھے بیٹھے آج بھی مسلمانوں کو ہی تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی تکلیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو حرام کھلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر آج بھی ان کے حملے ہیں، اور مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان اسی کو چاہ رہا ہے، اسی جیسے کپڑے ہیں، اسی جیسے چہرے ہیں، اپنے نبی کو بھول گیا اور ان کے پیچھے لگ گیا، اور وہ ہمارے بچوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ کتنے بچوں کا قتل عام غزہ کے اندر کر دیا، اس سے پہلے کتنوں کا کیا ہے انہوں نے؟ مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان اپنی جس روش پر چل رہا ہے، یعنی جس لائن پر چل رہا ہے، وہ پھر بھی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں میں تو صحیح چل رہا ہوں۔ کپڑے دیکھو انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور چہرہ دیکھو اس کے خلاف ہے، اور جتنے بھی خوشی یا غمی کے اپنے اندر طریقے ہیں گھروں کے اندر، وہ سب کے سب غیروں کے طریقے پر، یورپ کے طریقے پر بنائے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، اور اس سے مقصد کیا ہے کہ غیر خوش ہو جائے۔ جیسے کعب بن اشرف نے دونوں کو سجدہ کر کے غیر کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اسی طریقے سے آج کا مسلمان سوچ رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، کسی کے سامنے سجدہ کر کے، یا کسی کے سامنے کر کے میں ان کو خوش کر دوں۔ حالانکہ یہ لوگ کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت آئے گی کہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، اور کبھی تمہیں اپنے گلے نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ سامنے سے کہتے ہیں کہ ہم ہمارے، اور مسلمان ایسا ہے ان کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کعب بن اشرف نے جب ان کو سجدہ کر لیا تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، ابو سفیان کہنے لگا یار تو ایک بات تو بتا کہ ہم لوگ جو ہے، ہم جو کام جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، یہ راستہ ہمارا صحیح ہے؟ یعنی تو لکھا پڑھا آدمی پڑھے لکھے آدمی سے زیادہ سوال کرتا ہے نا، اسے پوچھتا ہے یار تو یہ بات بتا میں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کو، کیا تو عالم آدمی ہے، تو نے تورات پڑھی ہے، تو نے لوگوں کو سمجھایا ہے، تو دین کے مطابق چلا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تو دین کے ٹھیکیدار وہی تھے، وہی مذہب اسلام پر چل رہے تھے، کیونکہ مذہب اسلام تو ایسی صورت میں جو ہے کہنے لگے یہ بتا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا محمد صحیح راستے پر ہے؟ تو کعب بن اشرف کہنے لگا اچھا یہ بتا تو اپنی بات بتا پہلے، تو کس راستے پر چل رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا بھائی دیکھو ہم جب حج ہوتا ہے، حج پر ہم جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کے لیے دودھ پلاتے ہیں انہیں، اور انہیں کسی طرح کی ہم پریشانی نہیں آنے دیتے۔ حج کرتے ہیں ہم، عمرہ کرتے ہیں ہم، اور ہم جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان کی پوری خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ کعب بن اشرف کہنے لگا بھائی تو بالکل صحیح ہے، تو بالکل صحیح راستے پر ہے، محمد صحیح راستے پر نعوذ باللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خوش کرنے کے لیے اسی کو بات کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ وہ خدمت کر رہے تھے لوگوں کی، خدمت کرنے سے اچھا نہیں راستہ ہے۔ مسلمان آج کیا کہہ رہا ہے کہ میں چاہے کتنے بھی گناہ کرتا رہوں، میں شرک کرتا رہوں، میں کچھ بھی کرتا رہوں، میں تو لوگوں کو کھانا کھلا کر، کپڑے پہنا کر، کمبل بانٹ کر کے، اور میں تو بخشا جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن دیکھو کعب بن اشرف نے کہا کہ تو صحیح راستے پر ہے، محمد غلط راستے پر ہے، تو کہنے لگا کہ بھائی دیکھو ہم تو صحیح اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے ہیں، محمد دین نیا لے کر آیا ہے، تو ہمارا جو دین ہے قدیم یہ صحیح ہے یا نیا دین صحیح ہے؟ اسے پتا سب تھا، کعب بن اشرف معلوم سب، لیکن چڑ اور دشمنی اور ضد میں اور اناد میں اور مذہب اسلام سے دشمنی کے چکر میں اس نے کہا بھائی تم بالکل صحیح ہو، تمہیں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم کی دیکھو آیت سنو، ان باتوں کو ذہن میں رکھو اور قرآن کریم کی آیت سنو۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے پیغمبر، اے مسلمانوں، کیا تو نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، کتاب کا کچھ حصہ ملا، یعنی کعب بن اشرف مراد ہیں یہاں، وہ یہود جو لکھے پڑھے آدمی تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں، یعنی جبت کو اور طاغوت کو کعب بن اشرف نے سجدہ کر کے اور انہیں مان کر کے کہہ دیا کہ ہم، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ یوں کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ تعجب، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے اس آدمی پر، اتنا سوچا سمجھا آدمی، پڑھا لکھا آدمی، اور غلط راستے کو صحیح بتا رہا ہے اور صحیح راستے کو غلط کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو غلط بتا رہا ہے، اور جو لوگ کفر اور شرک اور طاغوت اور پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ اللہ پھر آگے کیا کہتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جو لوگ مسلمان، چاہے کوئی بھی ہو، اب اللہ نے یہاں نام نہیں لیا کسی کا، نہ یہود کا نام ہے نہ نصارہ کا نام ہے، کوئی بھی اگر یہ کہے گا مسلمانوں سے اچھے کافر ہیں تو پھر اس پر اللہ کی لعنت، کیونکہ قرآن کریم کی اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے، یہاں تو کسی کا نام نہیں ہے،
نہ مسلمان کا نام ہے، نہ یہود کا نام ہے، نہ نصارہ کا، نہ مشرک کا، نہ کافر کا. یہاں تو صرف یہ بات بتائی جا رہی ہے جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا. ہم بھی کتاب ملی ہے، ہمیں قرآن کریم نہیں ملی. پتا کس مسلمان کے پاس قرآن نہیں ہے، لیکن دین سے دوری ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو غلط بتا رہے ہیں. مسلمان چاہے کچھ بھی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن وہ کافر سے اچھا ہے. کافر سے اچھا ہے، کافر اس سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. آج ہم لوگ کہیں بھی جا کر کہہ دیتے لوگ خوش کرنے کے لیے، بس یہ کہتے بھائی غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے. لیکن کوئی ہم سے یہ سوال کر لے یار یہ اچھے ہیں یا اچھے ہیں، تو کہہ دو بھائی دیکھو جو اللہ کو مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ اچھا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کیسے؟ جو اپنے باپ کو مانتا ہے وہ صحیح ہے، باپ کو نہیں مانتا غلط ہے. بس اسی کی مثال اللہ کو جو مانتا ہے، اپنے خالق اپنے مالک اور سب کچھ جس نے انتظام کیے ہیں وہ صحیح، وہ جو اس کو مانتا ہے اس کے حکموں پر چلتا ہے وہ صحیح ہے. اور جو اس سے الگ ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے وہ غلط ہے. چاہے کتنے بھی اچھے کام کر لے، بھلے کام کر لے، لیکن خدا کی نظر میں صحیح نہیں. قرآن کریم کی آیت آئے گی جن لوگوں نے اس میں آئی تھی، سورہ آل عمران میں بات آئی تھی کہ جن لوگوں نے کتنے بھی خیرات کرے، صدقہ کرے، بہت سارے پیسے لٹائے، لوگوں کو بانٹے، لیکن اللہ کل قیامت کے دن کیا کر دیں گے؟ راکھ بنا